کسی نے اپنے والد کو جب خواب کے عالم میں دیکھا تو پوچھا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسے گزری؟ اب میں کبھی کبھی مزاحن کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا کا کوئی اسکول دیکھا ہے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہم دنیا سے باہر ہیں۔ کوئی دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے جو ایگزام لینے سے پہلے پرچے کو کیا کر دے؟ آؤٹ کر دے۔ پھر ایگزام کیسا ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوشچن کیا جائے گا اور اس کوشچن کا یہ آنسر دے دینا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن عجیب ہے کہ جب ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے کاندھوں کو ہلا کر بتاتے ہیں کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ تو یہ جواب دینا کہ قرآن و کتابی، اللہ و ربی، محمد و نبی، علی و امامی، تو بھائی یہ کیسا پرچہ ہوا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سوالات ہوں گے؟ تو یہ کیا عبث نہیں ہے کہ بندے کو پہلے بتا دیا جائے؟ اچھا دوسری بات یہ بتا کسے رہے ہو کہ پوری زندگی علی علی کرتا رہا، جس کے گھر میں قرآن رہا، جس کے گھروں کی چھت پہ علم لگا رہا، جو مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں آ کے صلوات بھیجتا رہا، اسے بتا رہے ہو کہ محمد و نبی؟ جو بچپن سے یہ بولتا رہا کہ امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، اسے بتا رہے ہو کہ علی تیرا امام ہے؟ جو اتنے نعرے مارتا رہا، اسے بتا رہے ہو کہ علی تیرا امام ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ایک پڑھے لکھے بندے کو بولو آگے جاؤ گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ 1 سے لے کے 10 کی گنتی کر کے سناؤ اور بتانا کہ 1 2 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور 7 اور 8 اور 9 اور 10، تو بندہ بولے گا آپ نے مذاق بنائی کہ مجھے 1 سے لے کے 10 تک گننا نہیں آتا، اور آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ 1 سے لے کے 10 کیسے گنا جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے اور مرے ہوئے جسموں کو ہلا ہلا کر، سائنٹیفکلی بھی ایک مذاق نہیں ہے کہ نہیں ہے، جو بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے اسے کیوں ہلایا جا رہا ہے؟ جو بندہ مر چکا ہے، جسے سوئی لگاؤ، پوسٹ مارٹم کرو، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے کہ اسمع وافہم۔ نہ سننے کی صلاحیت رہی، نہ سمجھنے کی صلاحیت رہی، مائنڈ بھی ڈیڈ ہو چکا، سماعت بھی آف ہو چکی، تکلم بھی آف ہو چکا، اسے کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ اس مردے کو جگایا نہیں جا رہا، یہ اس مردے کے اوپر کھڑے ہوئے انسانوں کو جگایا جا رہا ہے۔ یہ سوئے ہوئے جو جاگے ہوئے کو دفن کرنے آئے ہیں۔ موتو قبل ان تموتو، موت تو جاگنے کا نام ہے نا۔ جو بندہ قبض روح کے عمل سے گزرتا ہے وہ جاگ چکا ہے، وہ مرا نہیں ہے ابھی۔ مرتا وہ ہے، مرا ہوا وہ ہے جو ابھی زندہ ہے اور اس مردے کو دفن کرنے آیا ہے، اور ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ اسے جگایا جا رہا ہے، اسمع وافہم۔ لیکن دوسرا سوال یہ کیا بات ہوئی کہ بتایا جا رہا ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی، اللہ کون ہے اور نبی کون ہے؟ جب اس جوان نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ بابا یہ بتائیے قبر کی پہلی رات آپ سے کیا پوچھا گیا، تو باپ نے کہا میرے لال مجھ سے بھی یہی پوچھا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے۔ کہ بابا پھر آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو پتا تھا کتاب کون سی ہے، میں نے بتا دیا کہ قرآن ہے۔ یہاں کہنا تھا کہ قرآن و کتابی، یہاں منکر و نکیر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہوا، کوئی کتاب غلط بتا رہا ہوں تبھی مار رہے ہیں۔ پھر سوال کیا بتا تیرا امام کون ہے، میں نے کہا علی میرا امام ہے۔ پھر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے ملائکوں کیا جواب غلط دے رہا ہوں؟ یعنی جواب تیرا درست ہے لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جواب تیرا درست ہے لیکن تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب قرآن ہے تو تیرے نام اعمال میں قرآن پہ عمل نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہاں نعرے بازیاں اور سلوگنز نہیں چلیں گے، وہاں حقیقت دیکھی جائے گی کہ جو بول رہے ہو وہ سچ ہے کہ نہیں۔ کہ جب کہہ رہے ہو کہ علی میرا امام ہے تو تیری زندگی میں علی تیرا امام کیوں نہیں تھا؟ تیرا نفس تیرا امام کیوں تھا؟ تیری شہوت تیرا امام کیوں تھی؟ جب کہہ رہا ہے کہ اللہ ربی، پھر تو نے امریکہ کو اپنا اللہ کیوں بنایا ہوا تھا؟
پھر زندگی میں اس کی مرضی کو دیکھ کے کیوں چل رہا تھا، رب کی مرضی پہ کیوں چل رہا نہیں رہا تھا؟ کربلا کا جملہ ہے نا، رضن برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ ہمارے حکمران کیا بولتے ہیں؟ امریکہ رضن برضاک، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو جیسے بولے ہم پالیسیاں بنائیں گے، تو جیسے بولے ہم FATF کے قانون پہ عمل کریں گے۔ آج عملاً خدا کون ہے؟ زباناً خدا اللہ ہے، عمل میں تیرا خدا کون ہے؟ جس کو تو راضی کرتا ہے۔ اب اگر بیوی کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ تیری خدا ہے، اگر دوست کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ تیرا خدا ہے، یعنی ہر چیز میں اسی کو راضی کرنا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو اسی کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ تبھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنا الہ ہوا و ہوس نفس کو بنا دیا۔ کیا تیرا الہ کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب محبوب، الہ کا مطلب معشوق، کہ اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے، اے خدا تیرے علاوہ میرا کوئی معشوق نہیں ہے۔ مطلب میں دنیا میں جو بھی کرتا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی محبت میں کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کتنی محبت ہے خدا سے کہ جس کی محبت میں اکبر قربان ہو جائے، جس کی محبت میں علی اصغر قربان ہو جائے، جس کی محبت میں زینب اپنی چادر کو قربان کر دے، جس کی محبت میں سکینہ تماچے کھائے۔ یہ وہ محبت ہے کہ بندہ اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر لے، کہ علی خدا کی محبت میں سیدہ کی پسلیاں قربان کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج دلوں کے پیالے کس کی محبت میں بھرے ہیں؟ قبر میں یہی پوچھا جائے گا تیرا الہ کون ہے؟ کہے گا نا اللہ ربی، عذاب الہ اس کے اوپر آئے گا اور آواز آئے گی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو بول تو رہا ہے تیرا الہ اللہ ہے، لیکن زندگی میں تیرا محبوب کوئی اور تھا، تیرا معبود کوئی اور تھا۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، عبادت اطاعت خدا کا نام ہے۔